رہے تھے کہ سبرس میں زبان کو رنگین و حسین بنانے کی کئی ترکیبیں اختیار کی گئی ہیں۔ مقفع عبارتوں اور مسجع فکروں کے ساتھ ساتھ کہیں تشبیہ و استعارے کا استعمال ہے تو کہیں تلمیح و کنایے کا، یعنی سبرس میں زبان کو زیبائش کے ساتھ، زبان کو سجا کر زبان کو رنگین و حسین بنانے کی کئی ترکیبیں اختیار کی گئی ہیں۔ مقفع عبارتوں اور مسجع فکروں کے ساتھ ساتھ کہیں تشبیہ و استعارے کا استعمال ہے تو کہیں تلمیح و کنایے کا، کہیں مبالغہ آرائی ہے تو کہیں مخصوص رنگ و آہنگ کو ابھارنے والے الفاظ۔ شاعرانہ اسلوب بیان کا ایک نمونہ ملا وجہی کے ہی الفاظ میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کوٹ القصہ کوہ قاف کے ادھر ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک باغ ہے کہ بہشت اس باغ کے رشک تے داغ ہے، جس کے پھول دیکھتے جیو آوے، اس باغ کو بہشت سے کیوں تشبیہ دیا جاوے، صحن اس کا موتیاں سوں بھریا، جوں تاریاں سوں گگن، بہشت اس کے ایک باغ کے کونے کا چمن، ملائک آرزو دھرتے ہیں اس باغ میں آنے، حوراں ترسیاں ہیں اس باغ کے پھول کا ترا لانے۔ بیت مطلب یہاں ایک شعر کوٹ کیا ہے، اور یہ شعر جو ہے ملا وجہی نے کوٹ کیا ہے۔ بلبل ہو کر نالے بھرے چمنے چمن سیراب ہو، پھولا کے خاطر جا پڑے کانٹیاں اوپر بیتاب ہو۔ بلبل ہو کر نالے بھرے، بلبل ہو کر نالے بھرے چمنے چمن سیراب ہو، پھولاں کے خاطر جا پڑے کانٹیاں اوپر بیتاب ہو۔ مجنوں لیلا نالیاں اپس کو بھوت سنبھالیا، آخر دیوانہ ہوا اس باغ کے پھولاں، واسطے فرہاد کوہ میں آہ بھرتا ہے اجنوں، اس باغ کے شیریں پھلاں کے آستے، زلیخا جو پھرتی تھی یوسف کے آس پاس، سو اس باغ کی پائی تھی باس۔ انکوٹ۔ دیکھیے یہ تو ملا وجہی کی کتاب جو سبرس آج دستیاب ہے، اس میں سے ہم نے ایک اقتباس دیکھا۔ سبرس کی نثر فارسی کے مسجع اسلوب سے متاثر ہونے کے باوجود فارسی کے برخلاف چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور فقروں کی وجہ سے قافیے کا آہنگ صاف محسوس ہو۔ جملے اگر طویل ہوں تو قافیوں کی جھنکار مدھم اور کمزور ہو جائے۔ وجہی کی نثر میں اسی لیے بات چیت اور مکالمے کا سا لہجہ پیدا ہو گیا ہے۔ سبرس کی زبان تمام سجاوٹ، تکلف، زیبائش، آرائش اور شاعرانہ رنگینی کے باوجود سلیس، رواں اور پرقوت اور پرتاثیر ہے۔ اسی خصوصیت کے پیش نظر ملا وجہی کے ایک ناقد ڈاکٹر سید اعجاز حسین نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین کی کتاب کا عنوان ہے مختصر تاریخ ادب اردو۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین اپنی کتاب مختصر تاریخ ادب اردو میں ملا وجہی کے متعلق لکھتے ہیں، ان کی اسی خصوصیت کے متعلق لکھتے ہیں جو ان کے اسٹائل کی، ان کے اسلوب کی خصوصیت ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کوٹ اس کتاب کی عبارت مقفع اور مسجع ہے لیکن روانی اور سلاست بہت کافی ہے۔ انکوٹ۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بات جو میں نے کی کہ اردو کا آغاز کا دور تھا، تو آغاز کے دور میں جب ہم کسی بھی زبان کے اوریجن کے دور کو، آغاز کے پیریڈ کو، آغاز کے دور کو دیکھتے ہیں تو وہ زبان کسی نہ کسی بڑی زبان سے اثرات قبول کر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دور میں اردو زبان فارسی کے زیر اثر تھی، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے میڈیا کے لوگ انگریزی کے زیر اثر چار لفظ اردو کے بولتے ہیں تو چار لفظ ان اردو کے الفاظ کے ساتھ انگریزی کے باہم آمیز کر کے بولتے ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور تبدیلیوں سے مراد یہ ہوتی ہے
کہ زبان کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے وہ لفظوں کی سطح پر تبدیلی ہوتی ہے، وہ تبدیلی مطلب زبان کے بنیادی سانچے کو، زبان کے بنیادی سٹرکچر کو، زبان کی بنیادی ساخت کو نہیں بدل رہی ہوتی، بلکہ اس میں الفاظ ضرور داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں لفظ داخل بھی ہوتے ہیں اور کچھ لفظ ترک بھی کر دیے جاتے ہیں یعنی متروک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم ملا وجہی کی کتاب سبرس کا ذکر کرتے ہیں تو ملا وجہی کا دور بھی بالکل وہی دور تھا جو آغاز کا دور تھا، اور آغاز کے دور میں اردو ایک طرف تو اپنا دامن بچا رہی تھی فارسی سے، اور دوسری طرف فارسی کے کہیں نہ کہیں زیر اثر بھی تھی۔ اب ملا وجہی کی کتاب سبرس کے بارے میں مولوی عبدالحق جنہوں نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، جنہوں نے اس کی تدوین کی ہے، مولوی عبدالحق سبرس کے بارے میں لکھتے ہیں، کوٹ: نثر میں قافیے کا التزام بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ تکلف اور آورد سے بچنا محال ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ مذکورہ پابندی کی وجہ سے بعض مقامات پر عبارت محض تک بندی ہو کے رہ گئی ہے اور ادائے مطلب میں بھونڈا پن نظر آتا ہے، اور جو کوئی بھی اس قسم کی پابندی اپنے اوپر عائد کرے گا وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن اسے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو اس میں بے حد فصاحت، روانی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ حال کے زمانے میں جو اسی ڈھنگ پر بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا فسانہ عجائب وغیرہ، ان سے یہ کسی طرح کم نہیں، بلکہ میری رائے میں بیان کی سادگی میں ان سے بڑھ کر ہے۔ انکوٹ۔ اب مولوی عبدالحق صاحب کی رائے کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فسانہ عجائب سے اپنی سادگی کے اعتبار سے ملا وجہی کی سبرس فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے ملا وجہی کی سبرس کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بیان کی سادگی یعنی آپ بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک بات ہے، آپ کے پاس ایک خیال ہے، اس خیال کو جب آپ لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے فسانہ عجائب کا انداز جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب کے مقابلے میں ملا وجہی کی سبرس کا جو بیانیہ ہے، اس کا جو نیریشن ہے، وہ فسانہ عجائب کی نسبت آسان ہے، یعنی بیان میں سادگی پائی جاتی ہے۔ کس کے بیان میں؟ ملا وجہی کے بیان میں سادگی پائی جاتی ہے بنسبت فسانہ عجائب۔ یہاں صرف ایک عبارت بطور نمونہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے جس میں قافیے کے بے تحاشا استعمال کے باوجود نثر کی روانی، سلاست اور صفائی اور بیانیہ قوت مجروح نہیں ہوتی۔ ملا وجہی کی کتاب سبرس میں سے اس ضمن میں ایک ٹکڑا، ایک اقتباس ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ملا وجہی لکھتے ہیں، کوٹ: عقل نور ہے، عقل کی ڈور بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا بھلا جانے، عقل اچھے تو اپس کو ہور دوسرے کو پچھانے، عقل تے دنیا، عقل تے دولت، عقل تے سلطانہ کی سلطنت، عقل تے رہیا یو عالم کھڑیا، جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، عقل سوں چلتی خدا کی خدائی، جتنی عقل اتنی بڑائی۔ اب آپ دیکھیے، ایک دفعہ پھر سے دیکھیے اس اقتباس کو جو ملا وجہی کی کتاب سبرس کا اقتباس ہے، اس کو پھر سے دیکھیے۔ عقل نور ہے، عقل کی ڈور بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا بھلا جانے، عقل اچھے تو اپس کو ہو دوسرے کو پچھانے، عقل تے دنیا، عقل تے دولت، عقل تے سلطانہ کی سلطنت، عقل تے رہیا یو عالم کھڑیا، جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا،
अक्ल सू चलती खुदा की खुदाई, जितनी अक्ल उतनी बड़ाई। अब देखिए बात यह है कि बयान सादा है, अगरचे मुल्ला वजी ने अपनी नस्र में क्या किया है, उन्होंने काफियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहरहाल उनका बयान जो है वो ऐसा नहीं है कि अपना इबलाग ना कर पाए। उनकी बात हम तक वाज़े होती है, हमारी समझ में आती है, यानी क़ारीन जब पढ़ते हैं और सामीन जब सुनते हैं तो मुल्ला वजी की नस्र समझ में आती है। ज़बान का ये उस्लूब सारी किताब में आम है, छोटे छोटे जुमले जिनकी साख्त सादा है, पेचीदा नहीं। यानी बात करने का एक नस्ल लिखने का अंदाज होता है। बाज लिखने वाले तवील तवील जुमले लिखते हैं, जुमले को तवालत अता करते हैं, और बाज लिखने वाले छोटे छोटे काटदार जुमले लिखते हैं। तो मुल्ला वजी ने भी छोटे छोटे जुमले लिखे हैं जिनकी साख्त पेचीदा नहीं है, सादा है। सबरस के जुमलों में लफ्जों की तरतीब काफियों के ज़ेरे असर रहती है जिस तरह शेर में होती है। इसके बावजूद उसकी नस्र न कहीं उलझती है और ना कहीं गुंजलक होती है। उस्लूब का ये ढंग तकरीबन पूरी किताब में पाया जाता है, पूरी सबरस में पाया जाता है। बास मकामात पर काफी की सख्त पाबंदी और मुरस्साकारी के इल्तिजाम से आबूर्द और तकल्लुफ और तसन्नु का अंदाज पैदा हो गया है, जिससे बकौले मौलवी अब्दुल हक इबारत में भौंडापन नजर आता है, इबारत भद्दी हो जाती है। यानी जहां वो बहुत ज्यादा जबान मुरस्सा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा तकल्लुफ और तसन्नो से काम लेते हैं, वहां भौंडापन नजर आता है। मौलवी अब्दुल हक ने तो यही कहा। अच्छा, मौलवी अब्दुल हक ने बुनियादी तौर पर सबसे पहले इस किताब की तदवीन की है। इन कोताहियों के बावजूद सबरस की नस्र अदबी एतबार से बहुत बड़ा दर्जा रखती है और सबरस के तकद्दुम को मानना ही पड़ता है, यानी अव्वलियत को मानना ही पड़ता है। मुल्ला वजी के अहद में, मुल्ला वजी के दौर में उर्दू नस्र अभी घुटनों चलना सीख रही थी, यानी अभी इब्तिदाई दौर था, इब्तिदाई ज़माना था। मुल्ला वजी का कमाल ये है कि उसने नज़्म नस्र की खुसूसियात को घुला मिलाकर एक नया अंदाज पैदा किया। उसने फारसी के असालीब को जज्ब करके उर्दू के कालिब में ढालने की कामयाब कोशिश की है। मुल्ला वजी से पहले और उसके बाद भी नस्र का मकसद सिर्फ अवाम तक अपनी बात पहुंचाना था, इसलिए नस्र में अदबियत, लताफत और तख्लीकी हुस्न की झलक न थी और न ही मुसन्निफ की शख्सियत और रुझानात की अक्कासी होती थी। मुल्ला वजी ने उस्लूब को अहमियत देकर जबान को सजाने और संवारने की शौरी कोशिश की, यानी वो अपने बयानिया के लिए जिन लफ्जों का इंतखाब करते हैं जिससे हमारी मुराद उस्लूब है, वहां वो क्या करते हैं, वो जबान की ज़िबाइश करते हैं, आराइश करते हैं, जबान को सजाते हैं, संवारते हैं, और ये कोशिश शौरी कोशिश है, और इस तरह उर्दू नस्र को वो नए उफुक से आशना करते हैं। डॉक्टर जमील जालबी ने मुल्ला वजी की नस्र की अहमियत को कुछ इस अंदाज से बयान किया है। डॉक्टर जमील जालबी ही के अल्फाज में तारीख अदब उर्दू जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 407, डॉक्टर जमील जालबी लिखते हैं, कोट, सबरस की जबान एक नए लिसानी और तहजीबी अनासिर के इम्तिजाज से बनी है। सबरस की जबान एक नए लिसानी और तहजीबी अनासिर के इम्तिजाज से बनी है जो उस दौर में एक बिल्कुल नई चीज है और जिसके सिरे फसाना अजायब, तिलिस्म होशरूबा और फसाना आजाद की नस्र से मिले हुए हैं। यानी ये किताबें बाद में लिखी गई हैं, फसाना अजायब, तिलिस्म होशरूबा और फसाना अजायब, फसाना आजाद, फसाना अजायब बाद में लिखी गई, सबरस के तिलिस्म होशरूबा सबरस के बाद में लिखी गई, और फसाना आजाद भी सबरस के बाद में लिखी गई। सबरस की जबान एक नए लिसानी और तहजीबी अनासिर के इम्तिजाज से बनी है जो उस दौर में एक बिल्कुल नई चीज है और जिसके सिरे फसाना अजायब, तिलिस्म होशरूबा और फसाना आजाद की नस्र से मिले हुए हैं।
اس نئے اظہار بیان پر خود ملا وجہی نے بھی اظہار افتخار کیا ہے اور اپنے اسلوب کی یہ خوبی بتائی ہے کہ اس میں نظم و نثر کی خصوصیات کو گھلا ملا کر ایک نئی لطافت، ایک نئی ادا پیدا کی گئی ہے۔ یہ پہلی آواز ہے جو اسلوب بیان اور طرز ادا کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ اب سے پہلے نثر کا مقصد صرف و محض عوام تک اپنی بات پہنچانا تھا، اس میں اسلوب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن سبرس میں اسلوب کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ انکوٹ۔ ہم ایک دفعہ پھر ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی اس بنیادی بات کو دیکھ لیتے ہیں جو ملا وجہی کی نثر کے حوالے سے کی گئی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے، سبرس کی زبان ایک نئے لسانی اور تہذیبی عناصر کے امتزاج سے بنی ہے، یعنی زبان نئی بن رہی تھی اور لوگوں کے امتزاج سے ایک نیا کلچر ڈیویلپ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے سوسائٹی جو ہے وہ اردو بولنے والے، فارسی بولنے والے، ہندی بولنے والے، جب ان کا امتزاج ہو رہا تھا دکن میں، دکن جیسی بڑی سلطنت کے مختلف علاقوں میں، تو پھر زبان بھی نئی بن رہی تھی، معاشرہ بھی نیا تشکیل پا رہا تھا اور نیا کلچر ڈیویلپ ہو رہا تھا، جو اس دور میں ظاہر ہے کہ ایک بالکل جو ہے وہ نئی چیز تھی اور جس کے سرے آگے چل کر فسانہ عجائب، طلسم ہوش ربا اور فسانہ آزاد کی نثر سے ملے ہوئے ہیں۔ اب فسانہ عجائب بھی بات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، طلسم ہوش ربا بھی بات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فسانہ آزاد بھی بات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کی کتاب ہے فسانہ آزاد، اور رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے فسانہ عجائب۔ اچھا، یہ کتابیں بعد میں لکھی گئیں اور ظاہر ہے کہ ان کا اسلوب سبرس سے کہیں نہ کہیں متاثر ضرور ہے۔ اچھا، اس نئے اظہار بیان پر خود وجہی نے بھی اظہار افتخار کیا ہے، یعنی وجہی کو اپنے اس نئے اظہار بیان پر فخر تھا اور اپنے اسلوب کی یہ خوبی بتائی ہے ملا وجہی نے کہ اس میں نظم و نثر کی خصوصیات کو گھلا ملا کر ایک نئی لطافت، ایک نئی ادا، ایک نئی شان پیدا کی گئی۔ یہ پہلی آواز ہے جو اسلوب بیان اور طرز ادا کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ اب سے پہلے یعنی ملا وجہی سے پہلے نثر کا مقصد صرف و محض عوام تک اپنی بات پہنچانا تھا، اس میں اسلوب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن سبرس میں اسلوب کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے سبرس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، سبرس کے اسلوب کے حوالے سے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آگے چل کر سبرس کے اسلوب سے متاثر ہونے والوں میں فسانہ عجائب ہے، طلسم ہوش ربا ہے، فسانہ آزاد ہے، مختلف کتابیں ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس دور میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک نئی لسانی تشکیل ہو رہی تھی، ایک نئی زبان بن رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے ماضی میں یعنی ملا وجہی سے پہلے جو نثری کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان میں فقط اپنی بات عوام تک پہنچانا مقصود ہوا کرتا تھا، ان میں اسلوب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن جب ملا وجہی نے اپنی کتاب سبرس لکھی ہے تو ملا وجہی نے اپنی کتاب سبرس میں اسلوب کو یعنی جو رائٹنگ اسٹائل ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یعنی جس طرح ڈاکٹر جمیل جالبی نے ملا وجہی کی سبرس اور اس کے اسلوب اور اس کی اہمیت اور اس کی زبان کے بارے میں اور اس معاشرت کی تشکیل کے بارے میں اور ارتقاء کے بارے میں بیان کیا ہے، ایسے ہی اردو کے ایک اور نقاد پروفیسر سید احتشام حسین نے ملا وجہی کے بارے میں لکھا ہے، کوٹ، وجہی نے پیچیدہ اور عمیق فلسفیانہ مسائل کو اس نوخیز زبان میں اس طرح حسن کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس میں تخلیقی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی تخلیقی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں اسلوب مقفع ہونے کے باوجود سادہ اور پرکار ہے، یعنی اسلوب جو ہے وہ مقفع ہے لیکن اس میں سادگی پائی جاتی ہے، اس میں پرکاری پائی جاتی ہے، یعنی پیچیدہ عمیق فلسفیانہ مسائل کو نئی زبان میں حسن کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ پیش کیا ہے وجہی نے، اور تخلیقی شان پیدا کر دی ہے اپنی نثر میں۔ ظاہر ہے کہ ملا وجہی کی سبرس کا اسلوب
मुकफ़ा होने के बावजूद, मुसज्जा होने के बावजूद सादा रहता है, यानी बात जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। सबरस की नस्र इस बात की तरफ इशारा है कि दक्कनी तहजीब हिंदुस्तानी रिवायत को तर्क करके उस फारसी रंगो आहंग से मिलकर एक हो जाना चाहती है जो उस दौर में सारे हिंदुस्तान पर छाया हुआ था। जाहिर है उस दौर में हिंदुस्तान की रियासती जबान फारसी थी, सरकारी जबान फारसी थी, लिखा फारसी में जाता था, हिसाब किताब फारसी में होता था। जाहिर है कि अब फारसी से मकामी लिखने वाले दामन बचा भी रहे थे, वो इसलिए कि एक नई जबान बन रही थी, वो नई जबान के लिए काम कर रहे थे। सबरस की नस्र इस बात की तरफ इशारा है कि दक्कनी तहजीब यानी दक्कनी कल्चर, दक्कनी रहतल, दक्कनी वे ऑफ लाइफ, तर्ज जिंदगी हिंदुस्तानी रिवायत को तर्क करके उस फारसी रंगो आहंग से मिलकर एक हो जाना चाहती है जो उस दौर में सारे हिंदुस्तान पर छाया हुआ था। सारे हिंदुस्तान पर क्या छाया हुआ था? उस वक्त सरकार की जबान फारसी थी, दरबार की जबान फारसी थी। सबरस के उसलूब का मुताला इस एतबार से भी दिलचस्प है कि उस दौर के मुसलमानों के फन तामीर में जो आराइशी फनून राइज थे उनकी खसूसियात भी सबरस में पाई जाती हैं। उस अहद की, उस दौर की खत्ताती और नक्काशी में जो मुरस्साकारी और तज़यीन और आराइश थी उसका अक्स हमें उस दौर की फारसी नस्र और सबरस की नस्र में भी मिलता है। अब हमने देखा कि जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून थे उन उलूम व फ़नून को लेकर भी हम देखते हैं कि मुल्ला वजही जो है उन उलूम व फ़नून को भी अपनी सबरस में पेश कर रहे